بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایک بھائی ہیں، انڈیا سے تعلق ہے، اور انہوں نے اپنا مشاہدہ شیئر کیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ انہیں خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک سمندر ہے اور سمندر کے بیچ میں پتھر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کہہ لیں، یعنی ایک پتھر ہے چھوٹا سا، جس میں تقریباً 10 سے 12 لوگ موجود ہیں، اور اس میں ان کی فیملی کے بھی کچھ لوگ ہیں، اور رات ہے، رات کا وقت ہے، اور کافی ڈراؤنا سا منظر ہے، مطلب پانی ہے، پانی ہی پانی ہے دور تک، کوئی ان کے پاس دوسرا سامان نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ان کو تسلی ہو، اور اس وقت وہاں سناٹا، سمندر کی گہری خاموشی، اور اس طرح کا منظر ہے جس سے ان کے دل میں خواب میں بہت ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ 3-4 ممبرز بھی ان کی فیملی کے اس جگہ موجود ہیں خواب میں، سمندر میں۔ کہتے ہیں کہ ہم سب بہت پریشان تھے اور میں بہت ڈرا ہوا کہ میرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ اچانک وہاں ایک چھوٹی سی کشتی آتی ہے، سامنے سے کشتی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں اپنے گھر والوں کو بٹھا دیتا ہوں، کیونکہ وہ کشتی چھوٹی سی ہوتی ہے اور اس میں چند ہی لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تو میں اپنے گھر والوں کو اس میں بٹھا دیتا ہوں کہ وہ سمندر سے نکل جائیں۔ وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کشتی چلی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں وہیں رک جاتا ہوں، اسی پتھر کے اوپر۔ کہتے ہیں کہ پھر اچانک میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے خواب میں کہ میری پوری باڈی کام کرنا بند کر دیتی ہے، میرے ہاتھ پیر ہلنا بند ہو جاتے ہیں، اور میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں۔ میں زمین پر، یعنی اس جگہ جہاں یہ کھڑے ہیں پتھر پر، گر جاتے ہیں، اور ان کے اندر اتنی سکت بھی نہیں ہوتی خواب میں کہ یہ ہل بھی سکیں، نہ اپنے ہاتھ پیر ہلا پاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں صرف پانی کی آوازیں سن رہا تھا اس وقت، سمندر کی لہریں دیکھ رہا تھا، اور میں پریشانی کے عالم میں تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بہت ڈرا ہوا تھا، خواب میں آسمان کو دیکھتا، بے سہارا زمین کو دیکھتا، اور بس میری بہت عجیب سی کیفیت تھی، میری باڈی میں جان نام کی چیز نہیں تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری باڈی سے میری روح قبض ہو رہی ہے، مطلب ان کو فیل ہوتا ہے کہ ان کے جسم سے ان کی روح نکالی جا رہی ہے، اور پیروں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ روح نکالی جا رہی ہے، اور پیروں سے جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ سینے تک ان کے آ جاتا ہے۔ اب ان کا اتنا جو باڈی ہے، پیروں سے لے کر سینے تک، وہ پوری پیرالائز ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی جاگتی آنکھوں سے اپنی روح نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں، صرف میں اپنی پلکیں جھپکا سکتا ہوں، نہ ہاتھ پیر ہلا سکتا ہوں، نہ کچھ۔ اب سینے تک، میری باڈی کے اوپر تک اتنا حصہ جو ہے پیرالائز ہو چکا ہے، اتنی میری روح نکل چکی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2 شخص کالے رنگ کے لباس میں موجود ہیں، وہاں آتے ہیں، 2 کالے رنگ کے شخص ان کی طرف آتے ہیں، اور ان کے لباس بھی کالے ہیں، ان کے چہرے بھی کالے ہیں، ان کے فیس پورے کور ہیں، میں ان کو بالکل نہیں دیکھ پاتا، اور وہ نہایت ہی خوفناک سے پورے کالے، اوپر سے لے کر نیچے تک، سر سے لے کر پاؤں تک بلیک ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ شیطان ہے، اور میں ڈر جاتا ہوں کہ شاید یہ لوگ میرا ایمان قبض کر لیں گے، میرا ایمان مجھ سے چھین لیں گے، اور پتہ نہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں خواب میں بہت ڈر جاتا ہوں، اپنی باڈی بھی نہیں ہلا پاتا، کچھ کہہ بھی نہیں پاتا، بس پلکیں جھپکتے ہوئے انہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اچانک آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، تو جب میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو اچانک وہاں سے ایک چمکتا ہوا نور میرے پاس آتا ہے، اور جب وہ چمکتا ہوا نور میرے پاس آتا ہے، سفید نور ہوتا ہے، تو یہ شیطان پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہٹنے لگتے ہیں پیچھے کی طرف، اور اس چمکتے ہوئے روشنی سے آواز آتی ہے کہ درود شریف پڑھو۔ میں ہلکی آواز میں درود شریف پڑھنے لگتا ہوں۔ میں 2-3 دفعہ ہی درود شریف پڑھ پاتا ہوں، 2-3 دفعہ ہی میں نے درود شریف پڑھا کہ اس کے بعد میری روح پھر سے میرے جسم میں آ جاتی ہے، یعنی وہ جو روح ان کی نکلی تھی پیروں سے لے کر سینے تک، وہ واپس سے ان کے اندر آ جاتی ہے، ان کے جسم میں جان آ جاتی ہے، ان کے ہاتھ پر ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی باڈی میں پھر سے زندگی آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور اسی وقت جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میری زبان پر بھی درود شریف جاری تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ خواب نہیں تھا بلکہ یہ حقیقت تھی۔ جو کچھ بھی ہوا میرے ساتھ، مجھے اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ حقیقت میں ہوا، یہ خواب میں نہیں ہوا۔ اور اس وقت یہ درود شریف درود رحمت پڑھ رہے تھے، صلی اللہ علی محمد، اور خواب میں بھی انہیں درود رحمت ہی انہوں نے ورد کیا تھا، صلی اللہ علی محمد۔ ویسے ہی اپنی زندگی میں درود رحمت اور درود خضری پڑھتے ہیں، لیکن خواب میں اور جاگتی حالت میں جو انہوں نے پڑھا، درود رحمت پڑھا، تو مجھے ان کا خواب سن کر بہت عجیب سا محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کے ذریعے سے اشارہ دیا ہے کہ درود پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں، کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور جو بھی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں، درود پاک رحمت ہے،
ہم اسے اگر اپنی زندگی میں پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہماری موت کے لیے یہ کافی ہے الحمدللہ عز و جل۔ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ جس طرح شیطان ان کے پاس آئے، انہیں لگا کہ ان کا ایمان چھیننے آئے ہیں اور ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، لیکن چونکہ یہ درود پاک پڑھتے ہیں تو خواب میں درود پاک نے ان کی رہنمائی کی، اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے وہ شیطان ان کے پاس سے ہٹ گئے۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں کہ وقت آخرت اگر شیطان ہمارا ایمان چھیننے ہمارے پاس آئے تو درود پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اور درود پاک میں پورا حفاظت کا نظام ہے، وہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ آپ کا ساتھ ہوگا۔ پل صراط پر آپ کے ساتھ ہوگا، میزان میں آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی موت کے وقت آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو درود شریف کثرت سے پڑھیے۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جسے سن کر میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے موت کے وقت بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بے بس یا تنہا نہیں ہوں گے، بلکہ درود پاک ہماری رہنمائی فرمائے گا اور ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا خواب ہے کہ جس میں سب کے لیے رہنمائی پوشیدہ ہے، ایک پیغام پوشیدہ ہے۔ تو درود پاک پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، جو بھی پڑھتے ہیں پڑھتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں، موت کے وقت، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، میزان میں، ہر جگہ اپنی عافیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔